جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کے قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ دلوں میں بستا ہے وہ رب، محسوس کر کے تو دیکھو۔ لوگ آپ کو مکمل نہیں کرتے، نہ ان کی محبتیں، نہ ان کی چاہتیں، نہ ساتھ، بلکہ آپ کو آپ کے رب کی ذات مکمل کرتی ہے۔ جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ہم لہروں کو روک نہیں سکتے لیکن تیرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، یہی صبر سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی و توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگ دستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، نامہ اعمال کی توبہ دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہمیں پیچھے سے وار کرتے ہیں، اپنی حماقت کے سبب اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہیں۔ حصار ذات میں ایک آرزو مچلتی ہے، ہمیں بھی کاش کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے۔ میں زندگی تجھے بہلاؤں کن کھلونوں سے، یہ خواہشیں ہیں کہ جینا محال کرتی ہیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، ہم زندگی کے نہیں، موت کے وارث ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا دل دنیا میں لگ جائے اس کے اندر تین چیزیں ضرور پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر ایک، غم جو کبھی ختم نہ ہو۔ نمبر دو، ہاتھ نہ آنے والی چیزوں کی آرزو۔ نمبر تین، ناممکن امیدیں۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، آمین۔ میں وہاں تک اچھا ہوں جہاں تک آپ کے مطابق ہوں۔ جتنا بدل سکتے تھے بدل لیا خود کو، اب جس کو شکایت ہے وہ راستہ بدلے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظروں سے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ بیٹیاں ایسے بھی سہارا بن جاتی ہیں،
اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، جبکہ دھوکہ اشرف المخلوقات کی ہی خصوصیت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ ہوتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ موت کو ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا، مگر آج اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ لفظوں سے میری موت ممکن نہ تھی، پھر یوں ہوا کہ جذبوں پر وار کیا گیا۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ ہر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پا لے تو اسے اس دنیا کے مقام و مرتبے سے کیا غرض۔ وہ عاشق جس کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو، خون میں ڈوب گیا ہو، کیا اس کے لیے حقیقی محبت اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ حضرت بايزيد بسطامي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ پر پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ حیا شیشی میں بند خوبصورت خوشبو کی طرح ہے، اگر خوشبو اڑ جائے تو شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو صبح رزق کے لیے اٹھتے ہیں، دوسرے جو رزاق کے لیے اٹھتے ہیں۔ اپنی حالت پر غور کریں کہ آپ کن میں سے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے معاملات میں اگر کسی کو اپنے سے زیادہ دیکھے تو شکر بجا لائے کہ مجھے اتنا مبتلا نہ کیا، اور دین میں دیکھے تو اس کی دستبوسی کرے اور اسے مانے۔ کسی پر حسد کرنا حقیقتاً رب العزت پر اعتراض ہے کہ اسے زیادہ کیوں دیا اور مجھے کم کیوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت غم ملے تو گھبرانا مت اور میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ صبح و شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں۔ یہ آپ کی حفاظت بالکل ایسے کریں گے جیسے آپ کسی قلعہ کے اندر ہوں۔
اور ارد گرد سے حملہ کرنے والے تب تک حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس قلعے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جس طرح آپ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ کسی خدا کے نیک و برتر اور خدا آشنا انسان کو بھی محبت پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی باہمی کشش ہوتی ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔